السلام علیکم، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ آج میں آپ لوگوں سے اپنی زندگی کا بہت ہی امپورٹنٹ فیز شیئر کروں گی۔ میرے ہسبینڈ بحرین تھے، میں بھی شادی ہو کے بحرین چلی گئی تھی۔ ہم لوگ ادھر 5 سال رہے۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری شادی سے نہ ہی میرے ریلیٹیوز خوش تھے اور نہ میرے ہسبینڈ کے ریلیٹیوز خوش تھے، کیونکہ آؤٹ آف فیملی یہ شادی تھی، پسند کی شادی تھی، تو لوگوں کو بالکل بھی خوشی نہیں تھی۔ اچھا، پہلی دفعہ جب میں بحرین سے چھٹی آئی تو میرا بیٹا تھا، تو ہم لوگوں نے واپس جانا تھا اور 15 دن کے اندر میرے بیٹے کا ویزا لگنا تھا، لیکن وہ ویزا ہی نہیں لگا۔ مطلب میرا ویزا لگ گیا، میرے بچے کا ویزا نہیں لگا۔ پھر میں سال یہاں پہ سٹک ہو گئی۔ بہت سی دعاؤں وظیفوں کے بعد 1.5 سال بعد تقریباً میرا ویزا لگا میرے بچے کا، اور پھر ہم لوگ واپس بحرین گئے۔ پھر دوبارہ ہم لوگ چھٹی آئے، جب 2 سال کے بعد ہم دوبارہ چھٹی آئے تو پھر دوبارہ یہی ہوا، دوبارہ ہم سٹک ہو گئے۔ مطلب جب ہم واپس آتے تھے کچھ ایسا تھا کہ ہم واپس جا ہی نہیں سکتے تھے، اور اس دفعہ تو ہم ایسے سٹک ہوئے کہ بس ہمیشہ کے لیے سٹک ہو گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ اس ٹائم پہ کرونا تھا، ہماری سیٹس ہوئی ہوئی تھیں سب کی۔ جب کرونا ٹیسٹ کرایا تو میرا کرونا پازیٹیو آ گیا، اور آپ یقین کریں کہ مجھے کوئی سمٹمز نہیں تھے، کوئی بھی سمٹمز نہیں تھے۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ ہم لوگوں نے 15 دن بعد سیٹ آگے کرا لی کہ 15 دن بعد کرونا ٹیسٹ کرائیں گے تو انشاءاللہ نیگیٹو آ جائے گا۔ میں نے دوبارہ ٹیسٹ کرایا، دوبارہ سے پازیٹیو۔ بہت حیران کن چیز تھی، کیونکہ ان 15 دنوں میں بھی مجھے کوئی سمٹمز نہیں تھے۔ پھر کیا ہوا کہ میں نے سوچا کہ میں اپنی بہن کو اپنا ID کارڈ دے کے تو اس کا ٹیسٹ کرواتی ہوں، تو اگر اس کا نیگیٹو آ گیا تو پھر ہم لوگ چلے جائیں گے۔ اچھا، میں نے اس کا ٹیسٹ کروایا، وہ ہماری ریزمبلنس آتی تھی تو نہیں پتہ چلا، اس نے ٹیسٹ دے دیا۔ وہ ٹیسٹ بھی آپ یقین کریں کہ پازیٹیو آ گیا۔ میری بہن چکوال سے آئی تھیں، وہ ادھر رہتی بھی نہیں تھی ساتھ کہ ان کو کوئی سمٹمز ٹرانسفر ہوتے۔ بہت حیران کن چیز تھی کہ وہ کیسے آ گیا پازیٹیو۔ پھر میرے ہسبینڈ چلے گئے واپس بحرین۔ پھر کیا ہوا کہ میں نے پھر 15-20 دنوں بعد کرونا ٹیسٹ کرانا تھا اور واپس جانا تھا، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ نہیں تم ادھر ہی رہو، میں واپس آ جاؤں گا۔ میں نے کہا ایسے کیسے آپ واپس آ سکتے ہیں، آپ کی وہاں پہ پرماننٹ جاب ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہاں پہ کچھ نہیں رکھا، اور ایسا ان کا دماغ بند ہو گیا تھا کہ وہ یہ سننا چاہ ہی نہیں رہے تھے کہ نہیں میں واپس نہیں آؤں گا، میں پرماننٹ جاب چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے ان کو سمجھایا، میرے پیرنٹس نے، ان کے بہن بھائیوں نے، کہ پرماننٹ جاب ہے نہ چھوڑیں، لیکن ان کا دماغ کچھ ایسا بند ہو گیا، کچھ سمجھ نہیں آئی ہمیں کہ یہ اچانک ڈیسیجن کیسے ہوا۔ وہ آ گئے واپس ہفتے 10 دن کے بعد۔ اچھا، اس پہ بھی بہت سے بلیم مجھے آئے کہ میری وجہ سے واپس آ گئے ہیں، میں نے ان سے کہا تھا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ کون سی بیوی ایسی ہے جو یہ چاہے گی کہ جو میرا ہسبینڈ ہے وہ نوکری چھوڑ دے اور گھر پہ آ کے بیٹھ جائے۔ اچھا، وہ واپس آ گئے، بہت سی باتیں ہوئیں، بہت سے لوگوں نے باتیں بھی کیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے نظر حسد اتنی زیادہ تھی کہ میرا یہاں پہ رکنا پہلی دفعہ بھی، اور جب میں دوسری دفعہ آئی تب بھی یہاں پہ رکنا، کیونکہ دوسری دفعہ بھی جب میں آئی تھی تو میرا بیٹا ہوا تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس میں کوئی بڑائی والی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بیٹیاں دے تب بھی، بیٹے دے تب بھی، لیکن لوگوں کی جو نظر اور حسد ہے نا، انسان کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑتی، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ اپنی زندگی میں خوش کیوں ہیں، لوگ آپ کی خوشی کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ بس اس دنیا سے دور رہا جائے، خاص طور پہ ان لوگوں سے کہ جن کا آپ کو پتہ ہو کہ وہ آپ کی خوشی دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اچھا، خیر یہاں پہ واپس آ گئے۔ سٹارٹ میں تھوڑا بہت کام چلتا رہا، جو معین ادھر سے پیسے لائے تھے تو ان سے گاڑیوں کا کام کرتے تھے، تو اس سے تھوڑا بہت جو کام تھا، سسٹم تھا، وہ چل رہا تھا۔ اچھا، اس میں بھی یہ تھا کہ گاڑیاں روز روز نہیں آتی تھیں، اب لوگوں کو کیا پتا کہ وہ گاڑیاں سیل کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ خیر اس پہ ہم لوگ ایک شادی پہ گئے، اس گاڑی میں وہاں پہ سارے ریلیٹیوز تھے، تو انہوں نے دیکھا ہمیں اس گاڑی میں آتے ہوئے، اور آپ یقین کریں کہ حسد کوئی اور نظر اتنی بری چیز ہوتی ہے کہ انہوں نے میرے ہسبینڈ سے بولا کہ آپ نے کپڑے بہت اچھے پہنے ہوئے کہاں سے لیے، اور آدھے گھنٹے کے اندر وہ کپڑے پھٹ گئے۔ مطلب اس کو کہاں سے کٹ لگا، کیا ہوا، ہمیں سمجھ نہیں آئی، لیکن یہ جو حسد اور نظر ہے نا، مجھے تب سمجھ آئی کہ وہ اتنی بری ہوتی ہے، اس حد تک جا سکتی ہے کہ آپ کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ خیر وہ کپڑے پھٹ گئے، اور وہ جس گاڑی پہ ہم لوگ آئے تھے وہ دوبارہ سیل ہی نہیں ہو سکی۔ مطلب اس پہ ہمیں اتنا لاس ہوا، تقریباً اس پہ ہمیں 8-10 لاکھ کا نقصان ہوا۔ تو تب مجھے سمجھ آئی کہ یہ ساری جو گیم ہے، سب کچھ ہے نا، وہ یہ نظر اور حسد کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس کے بعد سے ابھی تک ہم لوگ سٹک ہیں۔ مطلب کچھ چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے ہم لوگ ڈوبتے چلے گئے، کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، کیسے جاب چلی گئی، کیسے یہ والے پیسے چلے گئے۔
ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے بھی آزمائشیں آتی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کو لوگ بھی جینے نہیں دیتے۔ اس بات پہ لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے کہ آپ اچھا کھا رہے ہو، آپ اچھا پی رہے ہو، آپ خوش رہ رہے ہو۔ سب سے بڑی بات کہ آپ آپس میں خوش کیوں ہو۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، کسی سے اپنی خوشی نہ شیئر کیا کریں، کسی کے سامنے اپنی خوشی نہ دکھائیں، کسی کے سامنے اپنی چیزیں نہ دکھائیں، لوگ آپ کو خوش نہیں دیکھ سکتے۔ اور میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ ہماری جو ہے نا وہ لڑائیاں بھی ان چیزوں کی وجہ سے اتنی بڑھتی گئی تھیں، کیونکہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہماری آؤٹ آف فیملی شادی تھی، کسی کی بھی مرضی نہیں تھی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ پھر اب ہم ان کو دیکھیں، ہم ان کو ڈوبتا ہوا دیکھیں، برباد ہوتا ہوا دیکھیں، لیکن اوپر اللہ کی ذات تو ہے نا، وہ تو دیکھ رہی ہے نا، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتی ہے۔ بس پھر ان ساری چیزوں کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیا، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑایا، روئی کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی چیزیں صحیح کر دیں۔ ابھی تک اسی سٹرگل میں ہم لوگ چل رہے ہیں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جلد ہمیں ان چیزوں سے نکال دے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی شیئر کیا تھا کہ نظر حسد سے نکلنے کے لیے جو بہترین چیز ہے وہ منزل ہے صبح شام۔ اس سے ہماری لڑائیاں تو کافی حد تک کم ہو چکی ہیں، لیکن جو دوسرے مسائل ہیں وہ ابھی بھی چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنے سے یہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ بس جاتے جاتے اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور ایسے لوگوں سے محفوظ رکھیں، اور آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔